بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق نمبر 13 میں ہم نے تختی نمبر 5 شروع کی تھی اور ترمیم کے بارے میں ضروری باتیں جان لی تھی۔ آج چند مزید ضروری باتوں پر غور کر کے اس تختی کو پڑھ کر مکمل کریں گے۔ گزشتہ سبق میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی حرف پر جب دو زبر لگے ہوں تو اگر اس کے ساتھ الف یا یا لکھی ہوگی تو اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب الف اور یا کو پڑھنا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں ہے؟ دراصل ہر زبان کا ایک مخصوص رسم الخط ہوتا ہے، یعنی رائٹنگ اسکرپٹ، یعنی لکھنے کا انداز۔ اسی انداز سے اس زبان کو لکھا جاتا ہے، اور یہ ضرور ممکن ہوتا ہے کہ کوئی حرف جیسا لکھا ہو ویسا پڑھا نہ جاتا ہو، لیکن وہ حرف جیسا لکھنا مشہور ہے اور جیسا لکھنا لازم ہے ویسا ہی اس کو لکھا جائے گا، کیونکہ وہی انداز اس زبان کو لکھنے کے ساتھ مخصوص ہے۔ خود سے سوچ کر جیسا پڑھا جا رہا ہے اسی آواز کو ہم لکھ نہیں سکتے۔ مثلا اردو کا لفظ ہے سنبھال، اس کو ہم سنبھال پڑھتے ہیں، سین کے بعد میم پڑھتے ہیں، جبکہ سین کے بعد نون لکھا ہوا ہے، یہ سنبھال لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو سنبھال لکھ دے، یعنی سین کے بعد میم لکھ دے، تو ہم اس کو غلط کہیں گے، یعنی کہ لکھنے کا انداز اور بولنے کا انداز الگ ہے۔ اسی طریقے سے انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ورڈز سائلنٹ ہوتے ہیں اور پڑھتے وقت ان کی آواز نہیں آتی۔ مثلا واک ہے انگلش میں WALK، لیکن پڑھتے وقت ایل نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو واک پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ ایل لکھنا لازم ہے۔ اگر کسی نے صرف واک WAK لکھ دیا تو اس کو غلط سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے عربی میں ایک لفظ ہے بہت عام، ہم اکثر اس کو دیکھتے رہتے ہیں قرآن میں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے، آمنو۔ اس میں اصل میں واو پر جا کر آواز ختم ہو جاتی ہے، آمنو، واو پر جا کر آواز بند ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کے آگے الف بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ الف لکھنا ضروری ہے، اگرچہ یہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن الف لکھنا ضروری ہے۔ اگر الف کو نہیں لکھیں گے تو اس کو غلط سمجھا جائے گا۔ تو ہم نے ان تین زبانوں کو دیکھ کر سمجھا کہ تینوں زبانوں کا اپنا خاص رائٹنگ اسکرپٹ ہے، یعنی رسم الخط ہے، یعنی لکھنے کا انداز جو کہ خاص ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عربی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا بھی ایک خاص انداز ہے، جیسے کہ اوپر ایک مثال بھی دی لفظ آمنو کی، تو اسی طرح عربی میں دو زبر کے ساتھ اکثر اوقات الف یا یا لکھی ہوتی ہے تو اس الف اور یا کو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ اصل میں اس کی وجہ ہے۔ اس میں سے یا کو تو کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، البتہ الف کو بعض صورتوں میں پڑھتے ہیں کسی سبب یا وجہ کی بنا پر، اور وہ کیا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس تختی میں ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی ہوتی ہے، اور وہ ہیں حروف حلقے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان حروف کو حلق سے پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ عربی میں ان کو حلقیتن یا الحلقیت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو حروف حلقی پڑھتے ہیں، حلقی نہیں ہے بلکہ حلقی ہے، حلق سے ہے، اور بعض اگر پوچھا جائے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ان کو حلقی، ان کو حلقی یا حلقی جو بھی ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ معلوم اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اصل لفظ جو ہے حلقی وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اب وہ حلقی پڑھ کر جب اس کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ معنی ان کو ملتا نہیں ہے، تو یہ لفظ اصل میں حلقی ہے، حروف حلقی۔ یہ 6 حروف ہیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، اور یہ کوئی الگ یا نئے حروف نہیں ہیں بلکہ یہ حروف وہی ہیں جو ہم تختی نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، الفابیٹس جو تھے، لیکن ان کو ایک الگ نام اور الگ شناخت دے کر ہم نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہ حروف، یعنی کہ یہ 6 حروف جو ہیں، یہ حروف بعد میں کچھ جگہوں پر ہمارے پڑھنے کے دوران آ کر ہمارے پڑھنے میں کچھ تبدیلی واقع کریں گے۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی یہ حروف ہمارے پڑھنے کے دوران میں آ کر تبدیلی واقع کریں گے، اور تب ہم ان کے عمل کو جانیں گے کہ یہ پڑھنے کے دوران کیا عمل کرتے ہیں اور کس طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کی پہچان کے لیے ہم نے ان کو ایک الگ نام دے کر، الگ پہچان دے دی ہے کہ یہ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور ہم ان کو حروف حلقی کہہ کر پکاریں گے۔ اب پڑھنے کی طرف آ جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ جس طریقے سے تختی نمبر 4 کو مکمل پڑھ کر آپ نے اس کو پورا کیا تھا، اسی طریقے سے انہیں احتیاط کی باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ غنہ جو ہے ایک الف کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ لمبا غنہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بعد 2 زبر بن اتنا لمبا غنہ کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے، اور بعض لوگ غنہ کو بہت کم کرتے ہیں،
بعد و زبر بن، اتنا سا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک الف کے برابر ہونا چاہیے اور نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ اس سے کم ہونا چاہیے، ورنہ دونوں صورتوں میں پڑھنے کے دوران غلطی پیدا ہونے کا احتمال موجود رہتا ہے۔ اب ہم تقسیم چند حروف کی عملی مشق کر لیتے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ تو اس تختی میں جتنے حروف ہیں یا تختی نمبر 1 میں جتنے حروف ہیں ان سب کے اوپر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش لگا کر اس کو آپ پڑھ کر مکمل کر لیجئے اور اچھے طریقے سے اس کی مشق کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلی تختی کو پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔